الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان کہ ہمیں کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے انسان بنایا۔ اس سے بڑا احسان کہ ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ کی امت میں مختلف مذاہب کے لوگ، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بت پرست اور آگ پرست بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا، کرم کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان بھی بہت ہیں، کوئی ڈاکٹری میں مصروف ہے تو کوئی انجینئرنگ میں تو کوئی کھیتی باڑی میں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں دین کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے چند منٹ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، جیسے بارش برستی ہے ہم اس کے قطروں کو شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور بنایا ہم نے سورج کو خوب چمکدار، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے غلہ اور گھاس اگا سکیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائیں، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم سوچیں، ہم اس اللہ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں جس نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سونگھنے کے لیے ناک دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور دھڑکنے کے لیے دل دیا۔ چلو ہم نے تو نماز پڑھ لی، لیکن ہمارے کتنے بھائی ہوں گے جو اس وقت دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور کوئی پارکوں میں گھوم رہے ہوں گے، اور کوئی بازاروں میں ہوں گے۔ ان سب کی فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی فکر کے سلسلے میں ایک گشت کا عمل ہونے جا رہا ہے۔ اس میں 3 آدمی کام کرتے ہیں۔ ایک متکلم بھائی ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں، ایک رہبر بھائی ہوتے ہیں جو لوگوں سے ملواتے ہیں، اور ایک امیر بھائی ہوتے ہیں جو جماعت کو جوڑ کر چلتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا سنت عمل ہے۔ جیسے یہ عمل بڑا ہے، اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب گشت کے لیے جانا ہے تو روڈ کے دائیں جانب چلنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ جب متکلم بھائی بات کرے تو ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں اس کا محتاج ہوں نہ کہ دوسرا۔ جب ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے گشت کریں گے، اللہ رب العزت اس کے اثرات کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے۔ اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ لوگ بھی تیار ہیں نا؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔